السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک اعتکاف کے متعلق چل رہا ہے، تو آئیے ہم جانتے ہیں مولانا صاحب سے کچھ اہم سوالات ہیں اعتکاف کے حوالے سے۔ مولانا، اعتکاف میں کیا کام کرنے جائز ہیں؟ اس میں تھوڑا سا ہمیں وضاحت بھی کرتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی بتا دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف کی فضیلت قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کے اعزاز اور اکرام میں یہ فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے گھر کو صاف رکھو، بیت اللہ کو اور مسجدوں کو۔ اور یہ حکم کوئی عام آدمی بھی جب اس کا کوئی معزز مہمان آ رہا ہو، اس کا کوئی محبوب آ رہا ہو، اس کا کوئی پسندیدہ شخص آ رہا ہو، تو وہ گھر والوں کو کہتے ہیں گھر کی اچھی طرح صفائی کرو، آج کوئی آ رہا ہے، تو آنے والے کا پھر وہ خوب اعزاز اور اکرام کرتا ہے۔ تو اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ معتکف اللہ کا مہمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جب گھر کو پاک کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی ہر طرح سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اعتکاف۔ اب آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب اعتکاف کی حالت میں کون کون سے کام ایسے ہیں جو آدمی کر سکتا ہے؟ انسان کی بشری ضروریات جو ہیں، بشری ضروریات، مثال کے طور پر آدمی نے کھانا کھایا، اب قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، یہ اس کی بشری تقاضا ہے اس کا، تو یہ اپنی ضرورت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، یعنی پیشاب اور پخانہ کے لیے مسجد سے باہر یہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے روزہ افطار کرنا ہے یا روزہ رکھنا ہے، اب صاف ظاہر ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو مسجد میں کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، موجود کوئی بھی نہیں ہے، اب یہ ہے کہ اپنا کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے، مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن جائے اور کھانا اپنا لے کر واپس آ جائے۔ اگر کہیں کوئی ایسی مجبوری ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے کھانا پہنچانے والا، تو اب یہ کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، اس کی طبعی بشری تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس کو مطلب غسل کرنے کی حاجت پیش آ گئی، فرض غسل کے لیے یہ باہر جا سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو ایسا کہ مسجد کے کسی صحن کے کونے میں نیچے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا شاپر بچھا کر غسل کرے تو اس کی چھینٹیں، اس کا پانی مسجد کے صحن میں نہ آئے، اگر ایسا ممکن ہے تب تو یہ کوشش کرے کہ کونے میں بیٹھ کر یہ غسل کرے، لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ پانی، اس کے غسل کرتے ہوئے جو پانی ہے یہ مسجد کے اندر نہ آئے، اس سے مسجد جو ہے نا خراب نہ ہو۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر یہ غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے، لیکن اس غسل میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جائے اپنا فرض پورا کرے، یہ واپس آ جائے۔ ہمارے زمانے میں جیسے آج کل غسل کرنے میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ غسل کرنے والا پہلے ٹیوب بوش اٹھاتا ہے، پھر جناب جا کر صابن تلاش کرتا ہے اور شیمپو ساتھ لیتا ہے، پھر جا کر بڑے اہتمام سے 2 سے 3 مرتبہ اپنے جسم کو اچھی طرح شیمپو کے ساتھ، صابن کے ساتھ دھو لیتا ہے، بڑی تسلی سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اہتمام سے خشوع و خضوع سے یہ غسل کر کے پھر واپس آتا ہے۔ اس سے اعتراض کرنا چاہیے
ہاں معتکف جائے اپنا فرض پورا کرے، بس فرض پورا کر کے واپس آ جائے۔ بلکہ علماء نے تو احتیاطیں یہاں تک لکھی ہیں، یہ اعتکاف کی احتیاطیں ہیں کہ اگر گرمیوں کا موسم ہے اور اس کو گرمی لگی ہوئی ہے، اس کو پسینہ آ رہا ہے، اب یہ چاہتا کہ میں جاؤں ذرا جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے غسل کر کے آؤں، تو اس کی ضرورت اجازت نہیں ہے جی۔ بلکہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وضو کے دوران وضو کرتے کرتے اپنے اوپر پانی ڈال دے بس، یا پھر وہی صورت کہ مسجد کے کسی کونے میں اس کا اہتمام کیا جائے، نیچے کوئی بڑا موٹا شاپر، کوئی اس طرح کی کوئی ترتیب ہو، اب یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر نہا سکتا ہے، لیکن وہی شرط ہے کہ پانی مسجد میں نہ آئے۔ اور اسی طرح جس مسجد میں یہ اعتکاف کر رہا ہے، اگر وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، نماز باجماعت تو ہوتی ہے لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اب یہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں جا سکتا ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت مسجد سے نکلے کہ اس کو یہ امید ہو کہ میں جامع مسجد میں جب پہنچوں گا تو وہاں سنتوں کا وقت ہو چکا ہوگا، سنتیں، خطبہ اور فرض یہ پڑھے اور پھر فوراً واپس آ جائے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جی۔ اسی طرح اگر یہ اذان دینا چاہتا ہے اور اذان کی جگہ آج کل تو ہر مسجد کے اندر ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسجد سے الگ جگہ، اب بھی بعض بڑی جو مساجد ہیں ان میں اذان کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے جو مسجد سے الگ ہوتی ہے، تو یہ اذان دینے کے لیے وہاں جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، مسجد میں ویسے بلا ضرورت کھانا پینا مناسب نہیں ہے، یہ چونکہ معتکف ہے اس لیے یہ اپنا کھانا پینا بھی مسجد میں کھا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ مسجد خراب نہ ہو، نیچے دسترخوان بچھائے، پورے مسجد کے آداب جو ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے کھانا پینا۔ اور اسی طرح مسجد میں بیٹھے بیٹھے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ خرید سکتا ہے، ہاں مطلب لین دین کر سکتا ہے، اس چیز کو مسجد میں لا نہیں سکتا، بس وہیں کسی آدمی سے لین دین ہوا تو یہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسجد میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہوئی اس پر کہ اس کو کسی نے پیغام نکاح بھیجا، ماشاءاللہ، تو یہ نکاح قبول کر، یعنی اپنا نکاح کر سکتا ہے، محض اعتکاف کی حالت میں نکاح کر سکتا ہے، بس صرف نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ چند وہ کام ہیں جو اعتکاف کی حالت میں ضرورت کی بنا پر آدمی کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، اعتکاف میں مکروہ باتیں کون کون سی ہیں؟ اعتکاف میں مکروہ وہ باتیں ہیں جو ہماری ضروریات سے زائد ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کام میرا کرنے کا میری ضرورت ہے، بشری تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت کی نہیں ہیں وہ صاف ظاہر ہے، بلا ضرورت کوئی بھی کام کرے گا تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ، اچھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہے، اب یہ خاموش بیٹھا رہے اور یہ خاموش رہنے کو یہ سمجھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا یہ مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ آدمی ذکر کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، تلاوت کا اہتمام کرے، خیر کی باتیں سنے، خیر کی باتیں کرے، بالکل خاموش نہ رہے، خاموش رہنا مکروہ ہے اعتکاف میں۔ اور اسی طرح آدمی مسجد میں ہی کوئی چیز فروخت کرنا شروع کر دے، مسجد میں لا کر مثال کے طور پر کپڑے کی دکان ہے، چند کپڑے گھر سے منگوائے اور یہاں باقی اعتکاف والوں کو بیچنا شروع کر دے، تو اس لیے مسجد میں کوئی چیز لا کر یہ بیچ نہیں سکتا، فروخت نہیں کر سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی چیز بلا ضرورت بغیر کسی مجبوری کے خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اچھا جی، بلا ضرورت ایک الگ چیز ہے، بلا ضرورت۔ اور اسی طرح اعتکاف میں لڑائی جھگڑا یہ بھی مکروہ ہے، اعتکاف میں بھی مکروہ ہے، زندگی بھر کے لیے مکروہ ہے۔ ہاں جی، تو اعتکاف تو یہ بھی ہے کہ تربیت کا ہمارا زمانہ ہے کہ کیا کام میں نے پھر اعتکاف کے بعد کیا کام زندگی بھر میں نے کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے، یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح جیسے اعتکاف کے باہر فضول اور بیہودہ باتیں کرنا، کام کرنا، جیسے اعتکاف سے باہر مکروہ ہے، اعتکاف کے اندر بھی ویسے ہی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح بلا ضرورت، یہ آج کل موبائل ایک وبا ہے، اعتکاف میں بلا ضرورت
موبائل رکھنا اپنے پاس، پھر اس موبائل کا استعمال کرنا، وقت کا ضیاع کرنا، یہ ساری باتیں مکروہات میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں سے بچ کر اعتکاف کی حق کو حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ مولانا، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اگر کسی بھائی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔